سورۃ الکہف کی آیت نمبر 32۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا، وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا۔ واضرب لهم مثل الرجلين، اور بیان کیجیے آپ ان کے لیے مثال دو بھائیوں کی، جعلنا لأحدهما جنتين، ان میں سے ایک کے لیے ہم نے بنائے دو باغات، من اعناب انگوروں کے، وحففناہما بنخل، اور ان کو گھیر دیا ہم نے کھجوروں کے ساتھ، وجعلنا بینہما زرعا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے بنائی کھیتیاں، کلتا الجنتین، دونوں باغات، آتت اکلہا، پھل دیا کرتے تھے، ولم تظلم منہ شیئا، اور اس میں کسی چیز کی کمی نہیں کرتے، وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے بہا دی ان کے بیچ میں نہر، وکان لہ ثمر، اور اس کے علاوہ بھی اس کے پاس بہت سا مال تھا، فقال لصاحبہ وہو یحاورہ، پس وہ کہنے لگا اپنے ساتھی سے اس حال میں کہ وہ گفتگو کر رہا تھا اس سے، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میرے پاس تجھ سے زیادہ مال ہے اور میرا گروہ تجھ سے زیادہ غالب آنے والا ہے، ودخل جنتہ وہو ظالم لنفسہ، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والا تھا خود پر، قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہنے لگا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی بھی ختم ہوگا، وما اظن الساعة قائمة، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی قیامت قائم ہوگی، ولئن رددت الى ربی، اور اگر تیرے کہنے کے مطابق مجھے اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا، لأجدن خیرا منہا منقلبا، تو ضرور میں اس سے بہتر پلٹ کر پاؤں گا۔ اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مثال بیان فرمائی ہے دو ساتھیوں کی، دوستوں کی یا رشتہ داروں کی یا دو بھائیوں کی، اور یہ واقعتاً کوئی واقعہ ہے یا مثال ہے، اس کے متعلق بھی مفسرین کرام رحمہم اللہ کی رائے مختلف ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں یہ محض ایک مثال ہے، قرآن کریم میں ایسی بہت ساری مثالیں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں صرف سمجھانے کے لیے، یہ بھی انہی مثالوں میں سے ایک مثال ہے، کوئی واقعی حقیقی نہیں ہے۔ لیکن دوسرے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ واقعتاً دو بھائی یا دو دوست تھے اور ان کا یہ حقیقی واقعہ ہے جو اللہ پاک نے یہاں پہ بیان فرمایا۔
پھر اس میں دو رائے ہیں. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ مکہ مکرمہ میں رہنے والے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے دو بھائی تھے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ فلسطین میں رہنے والے رملہ کے قریب پرانے زمانے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے کے دو لوگ ہیں. ان کی مثال اللہ پاک نے بیان فرمائی، اور اس میں یہ بھی فرمایا گیا کہ ان کا والد فوت ہوا اور اس کے پاس 8,000 ترکہ تھا جو اس نے وراثت چھوڑی. 8,000 دینار تھے. وہ دونوں بھائیوں میں 4,000 تقسیم ہو گئے. ایک بھائی نے 4,000 کے 2 باغ خرید لیے، ایک بھائی نے 4,000 راہ خدا میں خرچ کر دیا. جس نے 2 باغ خریدے اس کا تذکرہ ان آیات مبارکہ میں کیا گیا جو ابھی تلاوت ہوئی، جن کا ترجمہ آپ حضرات نے سنا. اگلی آیات مبارکہ میں اس بھائی کا تذکرہ ہے جس نے اپنے پیسے راہ خدا میں خرچ کر دیے. اس کا جو تذکرہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے اس کے پاس جو باغات تھے ان باغات کی خوبیاں بھی بیان کی، اور اس آدمی کا مال و دولت کے فتنے میں مبتلا ہو کر تکبرانہ خیالات کا مالک ہو جانا وہ بھی بیان کیا. عام طور پہ میرے بھائیوں جب مال و دولت کسی کو ملتا ہے تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. اس لیے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ. فرمایا ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوا ہے جس کے ذریعے اللہ نے اس امت کو آزمایا ہے، ان کی آزمائش ہوئی ہے. فرمایا میری امت کا جو خاص فتنہ ہے وہ مال ہے. مال کے ذریعے اللہ آزمائش کرے گا. تو اگر میرے بھائیوں مال کے ساتھ دینداری نہ ہو، اہل اللہ کا تعلق نہ ہو، نیک لوگوں کی صحبت نہ ہو، اور خود انسان اللہ کے راستے میں اس کا آنا جانا اصلاح کی کوشش نہ ہو، تو پھر یہ مال بڑے بڑے انسانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ دینداری بھی مل جائے، مال و دولت بھی ہو، دینداری بھی ہو، تو یہ دونوں چیزیں اگر مل جائیں تو یہ نور علی نور ہے. حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فقراء صحابہ حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے عرض کی اللہ کے محبوب یہ امیر صحابہ جن کے پاس مال و دولت ہے جہاد پہ خرچ کرتے ہیں، فقراء مساکین پہ خرچ کرتے ہیں، مساجد مدارس کے بنانے پہ خرچ کرتے ہیں، دیگر رفاع عامہ کے کاموں پہ خرچ کرتے ہیں. ہمارے پاس ہے نہیں تو ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے؟ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسبیحات بتائی. سبحان اللہ پڑھو اتنا ثواب ملے گا، الحمدللہ پڑھو اتنا ثواب ملے گا، اللہ اکبر پڑھو اتنا ثواب ملے گا. وہ خوش ہو گئے اور انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. یہ بات امیر صحابہ تک پہنچی. اب کلمات پڑھنا ان کے لیے کیا مسئلہ تھا، انہوں نے بھی پڑھنے شروع کر دیے. تو یہ فقراء پھر حاضر خدمت ہوئے اللہ کے محبوب یہ تو انہوں نے بھی پڑھنے شروع کر دیے. اب وہ پھر ہم سے آگے نکل گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دے. اب اس میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو یہ مال و دولت کو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے. حلال ذرائع سے کمائی ہوئی مال و دولت اور حلال جگہ پہ خرچ کرنا، حلال مصارف میں خرچ کرنا، یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل اور عنایت ہے. لیکن عمومی حالت جو ہے اگر اہل اللہ کی صحبت نہ ہو، دین کا تعلق نہ ہو، تو پھر یہ مال و دولت جہاں خرچ ہو رہا ہے وہ میں اور آپ حضرات جانتے ہیں. اس کے متعلق 2 سوال ہوں گے. مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. نہ ہم کمانے میں آزاد ہیں نہ ہم خرچ کرنے میں آزاد ہیں. دونوں کے متعلق سوال ہوگا. تو اگر اس مال و دولت کی وجہ سے غریب کی تحقیر دل میں آئے، فقراء مساکین کو انسان ذلیل اور حقیر سمجھنا شروع کر دے،
یا ان کو سمجھنا شروع کر دے کہ یہ تو معاشرے پر بوجھ ہیں، کسی کام کے نہیں، بیکار ہیں، تو یہ سوچ ایسی ہے جو انسان کو تباہی تک لے جاتی۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اس بھائی ان میں سے یہ جو بھائی جس کے پاس مال و دولت تھا، اس کی یہی سوچ بگڑ گئی، یہی اس کا مزاج بن گیا۔ اور اصحاب کہف کے واقعے سے اس کو مناسبت یہی ہے۔ اس کے بعد اس کا تذکرہ اسی لیے کیا گیا کہ ان اصحاب کہف نے بھی مال و دولت کو، عہدے اور حکومت کو ٹھکرا دیا، دین اور نظریے کو نہیں چھوڑا، تو اللہ نے ان کو سربلندی دی ہے۔ لوگوں نے تو سمجھا کہ گئے، بیکار ہو گئے، بڑا نقصان کر لیا انہوں نے، اتنی اچھی اچھی پوسٹیں تھی، عقیدے کے لیے چھوڑ دی۔ لوگوں نے تو سمجھا کہ اپنا آپ برباد کر گئے، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ وہ برباد نہیں کر گئے، وہ تو آباد کر گئے۔ برباد وہ کر گئے جنہوں نے عقیدے اور نظریے کو چھوڑ دیا، مال و دولت کو سینے سے لگا لی، انہوں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ چنانچہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، آپ ان کے سامنے بیان کریں مثال دو مردوں کی۔ یہ دو مرد دو بھائی بھی ہیں، ہو سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، دو دوست بھی ہو سکتے ہیں، دو اجنبی آدمی بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کی مثال آپ بیان کریں۔ جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب، ان میں سے ایک کے پاس، یہی آدمی جس کا تذکرہ ہے، اس کے پاس دو باغات تھے، اور اللہ فرماتے جعلنا، وہ باغات کس نے بنائے تھے؟ وہ ہم نے بنائے تھے۔ کوئی مال والا یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنی عقل سے کمایا، میں نے اپنی محنت سے کمایا، میں بڑا سمجھدار تھا، داؤ پیچ جانتا تھا، اس لیے میں کما گیا۔ اللہ پاک فرماتے جعلنا، دیے ہم نے تھے اس کو، ہم نے بنائے تھے اس کے دو باغ، اور باغ تھے من اعناب، انگوروں کے، وحففناہما بنخل، اور زرخیز ایسے کہ درمیان میں انگوروں کی بیلیں لگی ہوئی، جو آپ حضرات جانتے ہیں کہ وہ چھپر بنا کے اس کے اوپر چڑھائی جاتی، چھپر بنا کے ان کے اوپر وہ بیلیں چڑھائی ہوئی۔ اب باغوں کے ارد گرد دیوار یا کانٹوں کی باڑ لگا کے اس کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے اس کو محفوظ کرنے کے لیے حففناہما بنخل، ہم نے اس کے ارد گرد کھجوروں کے درخت لگا دی۔ اب اس کی گنجانی اور اس کا گھنا پن آپ دیکھیں کہ دائیں بائیں سب کھجوروں کے درخت لگے ہوئے، انہوں نے اس باغ کو آڑ دی ہوئی، اور اندر انگوروں کے باغات لگے ہوئے، اور فرمایا وجعلنا بینہما زرعا، اور درمیان میں جو جگہ خالی تھی اس پہ کھیتیاں لگی ہوئی تھی، اس پہ گندم، جو، چاول وغیرہ یہ چیزیں لگی ہوئی۔ اب یہ باغ جو ہے یہ کس قدر قیمتی باغ ہے کہ ایک ایک وقت میں یہاں پہ تین چیزیں نکل رہی، زراعت بھی ہو رہی، کاشتکاری مطلب غلہ اور اناج بھی نکل رہا، پھل بھی نکل رہا، انگور بھی نکل رہے، کھجوریں بھی نکل رہی، یہ ایک باغ سے سب کچھ نکل رہا۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے اس کی خوبی یہ کہ کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغات اپنا پورا پھل دے رہے، وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، کہیں کمی نہیں ہو رہی۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ درخت لگے ہوئے لیکن سارے پھل نہیں دیتے، یا کوئی کم دیتا ہے، کوئی زیادہ دیتا ہے، کسی کا پھل گر جاتا ہے یا سڑ جاتا ہے، لیکن ایسی آب و ہوا، ایسی روشنی، پانی کا ایسا بہترین نظام کہ ایک ایک پودا، ایک ایک ڈالی اپنا پورا پھل دے رہی، کوئی کمی نہیں آ رہی۔ یہ اللہ کی طرف سے برکات ہے۔ کاروبار میں بعض اوقات ہوتا ہے نا، انسان جس طرف کو اپنا قدم بڑھاتا ہے اسی طرف کو کامیابیاں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے ایک سودا کیا اس میں نقصان ہو گیا، کوئی کام کرنے لگا اس میں نقصان ہو گیا، کوئی کسی وجہ سے نقصان ہو گیا، کبھی گھاٹا پڑ گیا، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ جدھر کو بھی ہاتھ بڑھاتا ہے نفع ہی نفع آتا ہے، نفع ہی نفع آتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے یہ باغ ایسا تھا ہر سائیڈ سے نفع ہی آ رہا، اور پھر وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور پانی کا بھی ایسا انتظام کہ دور نہیں جانا پڑا،
کھیتوں والے جانتے ہیں، باغات والے جانتے ہیں، اگر دور سے پانی لانا پڑے تو کتنی مشقت ہوتی ہے، باری نہیں آتی، یا ٹیوب ویل لگاؤ یا کوئی اور حل کرو، لیکن اللہ نے اس کا انتظام ایسا کیا کہ دونوں باغات کے بیچ میں سے نہر گزر رہی، وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، درمیان سے نہر گزر رہی، اور کوئی مشکل نہیں، ادھر بھی پانی لگ رہا ہے ادھر بھی کھلا پانی لگ رہا ہے۔ فرمایا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، یہ تو کھیت کھلیان باغات، اس کے علاوہ بھی اس کے پاس بہت سا مال و دولت۔ یہاں اکثر مفسرین فرماتے ہیں ثمر کا معنی پھل ہوتا ہے، لیکن یہاں معنی اس کا ہے پیداوار اور مال و متاع، درہم دینار۔ جب ایسے باغات ہوں تو پھر گھر میں مال و دولت آ ہی جاتا ہے، اور بھی اس کے پاس بہت سا مال و دولت تھا۔ اب اس مال و دولت کے ساتھ اس کے دل دماغ میں تکبر آ گیا، بڑائی آ گئی، غرور آ گیا، گھمنڈ آ گیا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ گیا۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں فقال لصاحبہ وہو یحاورہ، اپنے اس ساتھی سے جو بھائی تھا یا دوست تھا یا کوئی بھی اجنبی تھا، اس سے کہنے لگا وہو یحاورہ، دوران گفتگو باتیں کر رہا تھا، آپس میں بیٹھے گفتگو چل رہی تھی، باتیں کرتے کرتے اس سے کہنے لگا انا اکثر منک مالا، میرے پاس مال تجھ سے زیادہ ہے، میں تجھ سے بڑا امیر آدمی ہوں، میرا سرمایہ تجھ سے زیادہ ہے۔ یہ جملہ بطور نعمت، تحدیث بن نعمت نہیں، ایک ہے کہ آدمی اس لیے کہے کہ اللہ کا شکر ہے میرے پاس، اللہ کا بڑا فضل ہے، اس اعتبار سے کہے الحمدللہ اللہ کا شکر میرے پاس مال دولت ہے، مجھے کسی کی محتاجگی نہیں، الحمدللہ یہ ہے شکر۔ اور ایک ہے میں بڑا مالدار ہوں، مجھے کوئی کمی نہیں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہوئے، غرور، نخوت، تکبر کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتے اس نے یہ کہا، اور اس کے ساتھ کہنے لگا وَأَعَزُّ نَفَرًا، میری نفری بھی تجھ سے زیادہ ہے۔ اس نفری سے مراد اولاد بھی ہے، اس نفری سے مراد نوکر چاکر بھی ہے، اور اس نفری سے مراد جب انسان مال والا ہوتا ہے تو پھر لوگ بھی اس کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، میرے ماننے والے، میرے جتھے والے، میرے گروہ والے تجھ سے زیادہ ہیں، تجھے کون پوچھتا ہے، تو غریب آدمی، تیرے کہنے پہ کوئی دروازہ بھی نہیں کھولتا، تو کسی کو سلام کرے کوئی جواب نہیں دیتا، تو غریب آدمی، کسی کی دعوت ہو تجھے بلایا نہیں جاتا، میں تو تجھ سے بڑی عزت والا اور بڑی نفری والا اور بڑا جتھا رکھنے والا۔ ایک تو تکبرانہ جملے بولے، پھر وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، پھر اس کو لے کر اپنے باغ میں آیا، آؤ میں تمہیں اپنا باغ دکھاتا ہوں۔ یہ سب تکبرانہ عمل۔ ایک ہے کہ آؤ یار میرے باغ میں آؤ، ذرا برکت کی دعا کر دو، خوشی ہے، تحدیث بھی نعمت ہے، اللہ کی نعمت کے اظہار کے طور پہ نیتوں سے فرق پڑتا ہے۔ اب اس کی نیت کیا ہے پتہ چلے اس کو، واہ واہ ہو، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں، میرا باغ کتنا شاندار، میری مل کتنی شاندار، میری فیکٹری کتنی بڑی، پتہ لگ جائے ذرا ان کو۔ اب اس کو لے کر باغ میں داخل ہوا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اللہ پاک نے فرمایا اس وقت یہ خود پہ ظلم کرنے والا تھا، اپنی سوچ، اپنی بدنیتی، اپنے تکبرانہ مزاج کی وجہ سے یہ کسی اور پہ نہیں، خود پہ ظلم کر رہا تھا، خود پہ ظلم کر رہا تھا۔ اور پھر زبان سے کیا کہنے لگا، مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی بھی ختم ہوگا۔ ہمارے یہاں بھی بعض دفعہ کہہ رہتے ہیں نا جی مجھے اتنا اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا کہنے والا تو چلو اچھا آدمی ہوتا ہے، جو متکبرانہ سوچ کا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرے پاس اتنا ہے 7 نسلیں بھی بیٹھ کے کھائیں تو نہیں ختم ہوگا۔ اب یہ تکبرانہ جملے ہیں، جب اللہ ختم کرنے پہ آتا ہے تو پہلی نسل میں ہی سارا اڑ جاتا ہے، پہلی نسل میں ہی سارا اڑ جاتا ہے۔ اب اس کا بھی یہی مزاج، کہنے لگا ما اظن ان تبید هذه ابدا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی ختم ہوگا، اتنا شاندار باغ، اتنی فراوانی، اتنی جو ہے زرخیز زمین، اور اتنا میرے پاس مال و دولت، میری تو نسلیں بھی بیٹھ کے کھائے تو یہ ختم نہیں ہوگا، ما اظن ان تبید هذه ابدا۔ اور پھر یہ دوسرا بھائی کہتا بھائی
اگر یہ نہ بھی ختم ہو تو قیامت آ جائے گی، اللہ سے ڈرو، آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ یہ اس کو سمجھاتا، ترغیب دیتا، لیکن وہ کیا کہنے لگا؟ وما اظن الساعة قائمہ، میرا نہیں خیال کہ کوئی قیامت آنے والی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ قیامت آنے والی ہے۔ انسان موت بھی بھول جاتا ہے، مال کے نشے میں ایسا غرق ہوتا ہے کہ جنازے اٹھ رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھتا ہے اسی نے جانا تھا، میں نے تو جانا ہی نہیں ہے۔ یہ اس کے چٹائی پہ بیٹھ کے، پھوڑی پہ بیٹھ کے اپنے کاروباری منصوبے بنا رہا ہوتا ہے اور اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میرا اگلا لمحہ کہاں ہونے والا ہے۔ وما اظن الساعة، مجھے نہیں لگتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ وما اظن الساعة قائمة، کچھ نہیں ہوگا۔ ولا ردت، اور اگر تیرے کہنے کے مطابق مجھے لوٹایا بھی گیا، قیامت قائم بھی ہوئی اور مجھے رب کے سامنے پیش بھی کیا گیا، ردت الی ربی، تو پھر کیا ہوگا؟ یہاں بھی تو دیکھو نا، رب نے مجھے دیا ہے، تجھے کچھ نہیں دیا۔ رب کا فضل یہاں بھی میرے اوپر ہے۔ وہ اس کو یہ سمجھ رہا تھا کہ دنیا میں جس کے پاس مال و دولت ہے اللہ اس سے راضی ہے۔ آج ہم بھی معیار ہمارے یہاں بھی یہی بن گیا، جس کے پاس مال و دولت ہم کہتے ہیں اللہ بڑا مہربان ہے، پتہ نہیں اللہ نے اس کو آزمائش کے لیے دیا، امتحان کے لیے دیا۔ ہم سمجھتے اللہ اس میں بڑا مہربان ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں، کوئی اس سے بڑی خطا ہوئی ہے، اللہ نے اس کا رزق ہی بند کیا ہو۔ حالانکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے تنگ دستی میں رکھ کے اللہ انسان پہ مہربان ہوتا ہے، اللہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور امیر اور غریب، امیر اور کبیر آدمی ہوتا ہے، بڑے مال و دولت والا ہوتا ہے، لیکن اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی یا رضامندی کا پتہ مال و دولت سے نہیں چلتا بلکہ دینداری سے چلتا ہے۔ نماز کی توفیق کس کو ہو رہی، سجدے کی توفیق کس کو ہو رہی، حقوق اللہ کو کون ادا کر رہا ہے، حقوق العباد کی کس کو فکر ہے، موت سے ڈرنے والا، رب کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینے والا، غرباء، مساکین، فقراء کا خیال کرنے والا کون ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیندار کون ہے، اللہ کے ہاں مقبول کون ہے، اللہ کے ہاں انسان کون سا اچھا ہے، یہ ان کیفیات سے پتہ چلتا ہے۔ تو یہ کہنے لگا اگر مجھے رب کے سامنے لوٹایا بھی گیا لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، جتنا میں نے یہاں پایا ہے اس سے زیادہ پلٹ کے مجھے اللہ کے پاس اس سے زیادہ ملے گا، وہاں بھی میری موجیں ہوں گی، وہاں بھی مجھے ہی ملے گا، تجھے وہاں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ یہ تو سوچ تھی اس متکبر بھائی کی، اس کافر، گویا کہ یہ کافر بھی ہے کیونکہ قیامت کا انکار کر رہا ہے، اللہ کا انکار کر رہا ہے، تو یہ سوچ اس شخص کی تھی۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، جو ظاہری اعتبار سے تو دنیا کو بہت اچھی طرح جانتا تھا، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت سے بالکل پرلے درجے کی غفلت میں پڑا ہوا تھا، یہ بھائی تھا۔ اس کے بعد اگلے بھائی کا تذکرہ اللہ پاک نے کیا ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو، ہر انسان کو مال کے فتنے سے محفوظ رکھے، حلال ذرائع سے کما کر صحیح مصارف پہ خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ یہ ان دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جو جنگ احزاب کے موقع پر جب تمام کفار کے لشکر مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو سکھائی تھی۔
کہ دشمن کے خوف سے محفوظ رہنے کے لیے، گھبراہٹ سے بچنے کے لیے یہ دعا کثرت سے پڑھیں۔ اب اس کی ہمیں بھی بہت ضرورت ہے، اس کو یاد بھی کریں اور کثرت سے پڑھیں۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے مولا کریم، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، ہمارے بھائی ہمارے بہنیں جتنے احباب نے جو بھی عمل کیا ہے، اللہ ہر ایک کے ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مولا کریم، ان تمام مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیۃً نصیب فرما۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام ازواج مطہرات، بنات اطہار اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تمام اولیاء امت، بزرگان دین، مشایخ امت، فقہاء امت، محدثین امت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اے اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا آج یوم وفات ہے، اے مولا کریم ان کو اس کا پورا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی سیئات کو معاف فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما۔ عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما، اپنے محبوب کے دیار میں دفن ہونا نصیب فرما۔ اے مولا کریم تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کو قرضوں کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے ہیں یا ان کا ہم پہ حق ہے، اے اللہ سب کی جائز نیک تمناؤں کو اپنی رحمت سے پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے مولا کریم ہمارے وطن عزیز کے چپے چپے کی حفاظت فرما، اے اللہ نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما، اے اللہ پاک محافظین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم جنگ مانگتے نہیں ہیں، اے اللہ ہمیں جنگ سے محفوظ فرما، لیکن اگر خدا اللہ ہو جائے تو ہمیں استقامت نصیب فرما، اے اللہ ثابت قدمی نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین اپنے دین اور اپنے وطن کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا